السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے کوئی لمحہ گلاب ہو، جو کہ تحریر ہے نکھت عبداللہ کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 16۔ گزشتہ کئی دنوں سے اعظام کے اندر بے چینی سی پھیلی تھی، حالانکہ وہ ہمیشہ ہر حالت میں بہت پرسکون رہتے تھے، کیونکہ خدا پر مکمل یقین تھا اور یہ کہ ہر بات اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس لیے اس کی رضا میں راضی ہو کر وہ دوسروں کو بھی یہی سمجھایا کرتے تھے۔ لیکن اب نہ جانے کیا بات تھی یا ہونے والی تھی جس کا اگر پوری طرح سے ادراک نہیں تھا تو چھٹی ضرور خبردار کر رہی تھی۔ جب بھی وہ مضطرب تھے، رات عشاء کے بعد انہوں نے تمام عزیز و اقارب کی خیر و عافیت کے لیے بہت لمبی دعا مانگی تھی۔ اس کے بعد تو وہ قدرے مطمئن ہو کر سوئے تھے، لیکن کچھ دیر بعد ہی گھبرا کر اٹھ بیٹھے۔ جانے خواب تھا یا حقیقت، کسی نے بہت نرمی سے ان کے پیر کے انگوٹھے کو چھوا تھا۔ کون ہے؟ انہوں نے اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا، پھر اٹھ کر لائٹ آن کر دی۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ وہ کتنی دیر چاروں طرف دیکھتے رہے، پھر لائٹ چلتی چھوڑ کر دوبارہ لیٹ گئے، خود کو سنجش کرتے کرتے جانے کب سوئے تھے۔ پھر صبح آفس میں ان کا کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ دوپہر تک انہوں نے زبردستی خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کی، لیکن دل مضطرب کسی طرح قابو نہیں آ رہا تھا۔ بہت عاجز آ کر آخر ایم ڈی سے اجازت لے کر آفس سے نکل آئے تھے۔ گھر جاتے ہوئے انہیں اچانک ہی فائقہ کا خیال آیا، جسے دیکھے ہوئے بہت دن ہو گئے تھے۔ نہ خیر خبر معلوم تھی۔ شادی سے پہلے وہ ان کے جتنے قریب رہی تھی، اب اتنی ہی دور ہو گئی تھی، اور یہ فاصلے خود انہوں نے بڑھائے تھے، اس لیے بہتری کے لیے، جس کا انہیں افسوس نہیں تھا۔ البتہ کبھی کبھی وہ اسے مس کرتے تھے، اور جب یاد آتی تو شدت سے آتی، اور یہ فطری سی بات تھی، کیونکہ اکثر وہ جب آفس سے لوٹے ہوتے تو وہ موجود ہوتی تھی، کبھی کوئی مسئلہ لیے، کبھی کسی خوشخبری کے ساتھ، اور اکثر صرف ان سے ملنے، جس کا وہ برملا اظہار کرتی تھی۔ ظاہر ہے جب کوئی ہماری زندگی میں اس طرح شامل ہو کر اچانک دور ہو جائے تو محسوس تو ہوتا ہے نا۔ وہ بھی محسوس کرتے تھے، اور اس وقت اسے سوچتے ہوئے اس کی خیر خیریت معلوم کرنے سیدھے پھپھو کے گھر چلے آئے تھے۔ ارے اعظام بھائی! عثمان انہیں دیکھ کر خوش ہو گیا۔ آئیے اندر آئیے۔ السلام علیکم۔ انہوں نے عثمان کو ٹوکنے کے بجائے خود سلام کیا تو وہ سرکھجاتے بولا، سوری اعظام بھائی، میں سلام کرنا بھول گیا۔ جواب دینا مت بھولو، یہ فرض ہے۔ اس بار وہ نہیں رہ سکے تھے، اسے ٹوک دیا۔ جی وعلیکم السلام۔ عثمان تٹپٹایا۔ خیریت سے ہو؟ جی دعا ہے آپ کی، بیٹھے۔ عثمان نے ان کے سامنے کرسی کھینچی، تبھی رابعہ نے کمرے سے نکل کر پوچھا، کون ہے؟ پھر اعظام کو دیکھ کر قدرے تعجب سے بولی، ہائے آپ کیسے راستہ بھول گئے؟ پھپھو کہاں ہے؟ وہ بھی قصدن نظر انداز کر گئے تھے تو رابعہ چڑھ کر پوچھنے لگی، آپ کیا صرف اپنی پھپھو سے ملنے آتے ہیں؟ نہیں، سب سے، لیکن یہ ضرور چاہتا ہوں کہ پہلے پھپھو کو سلام کر لوں، اس کے بعد تمہاری سنوں۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح تحمل کا مظاہرہ کیا، تبھی اندر سے امی کی آواز آئی تھی، کون آیا ہے؟ آپ کے بھتیجے صاحب۔ رابعہ نے یہیں سے جواب دیا، پھر انہیں دیکھ کر بولی، ابھی بھاگی آئیں گی؟ ظاہر ہے میں ان کا اکلوتا بھتیجا ہوں، یعنی ان کے میکے کا چشمہ چراغ۔ اعظام نے چھیڑنے والے انداز میں کہا تو جل کر بولی، وہ بھی بجھا ہوا۔ اعظام بے ساختہ ہنسے تھے، پھر امی کو دیکھ کر فوراً ہنسی روک لی۔ السلام علیکم پھپھو۔ وعلیکم السلام، خوش رہو۔ بولو بھلو، اللہ 1 سے 11 کرے۔ پہلے 2 تو ہوں۔ رابعہ نے ٹوک دیا تو امی گھور کر بولی، تم ضرور بیچ میں بولا کرو، بس آ گئے نا آپ کے چہیتے۔ رابعہ سر جھٹکتی اندر چلی گئی تو امی ان سے بولی، برا نہیں ماننا بیٹا۔ ارے نہیں پھپھو۔ اعظام نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اپنائیت کا اظہار کیا، پھر انہیں ساتھ بٹھاتے پوچھنے لگے، سونی کہاں ہے؟ پڑوس میں گئی ہے، آتی ہوگی۔ تم سناؤ، گھر میں سب خیریت ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے، اماں آئیں گی 1-2 دن میں آپ کے پاس، اسما کی شادی کے سلسلے میں آپ سے مشورہ کرنا چاہ رہی ہیں۔ اعظام نے جواب کے ساتھ کہا تو امی آہ بھر کر کہنے لگیں، ارے میں کیا مشورہ دوں گی، میں تو خود پھنس گئی ہوں، رابعہ یہاں بیٹھی ہے اور فائقہ کو کچھ پتہ ہی نہیں۔ کیا مطلب؟ وہ نہ صرف ٹھٹکے بلکہ پریشان بھی ہو گئے تھے۔ فائقہ کہاں ہے؟ اپنے گھر میں۔ پھر میرا مطلب ہے خیریت سے تو ہے نا؟ وہ بے چین ہو گئے تھے، پتہ نہیں کتنے دنوں سے آئی تو نہیں، نہ ہی فون کرتی ہے، دیکھو صبح تمہارے پھپھا گئے ہیں اس کی طرف، اب آئیں گے تو ہی ان سے خیریت معلوم ہوگی۔ امی تشویش کے ساتھ مایوسی سے بول رہی تھیں، عجیب لڑکی ہے، اتنی لاپرواہ تو نہیں تھی، اگر آ نہیں سکتی تب بھی فون تو کرنا چاہیے تھا۔ وہ جو صرف اس کی خیریت معلوم کرنے آئے تھے متوحش ہو کر سوچ میں پڑ گئے تھے، پھر قدرے توقف سے پوچھنے لگے، پھپھا جان کب تک آ جاتے ہیں؟ کبھی 6 بجے، کبھی 9 بجے، کوئی ایک وقت تھوڑی ہے۔ خیر آپ پریشان نہ ہو، پھپھا جان کو اس کی خیریت مل گئی، جبھی اطمینان سے ہیں، ورنہ وہی آپ کو فون کرتے۔ انہوں نے تسلی دیتے کہا تو امی ناراضی سے بولی، ہاں ہمیں اطمینان کا فون کرنا گناہ ہے؟ ارے نہیں پھپھو، اصل میں آفس میں بہت کام ہوتے ہیں، اس لیے گھر فون کرنے کا وقت نہیں ہوگا، ملتے ہی وہ فون کریں گے۔
خیر آپ پھپھا جان آنے والے ہوں گے، آپ کو اتنی دیر میں آپ کو چائے پلاتا ہوں، انہوں نے امی کا دھیان بٹانے کی خاطر کہا۔ ہیں یہ سونی کہاں رہ گئی؟ رابعہ، امی رابعہ کو پکار کر خود ہی اٹھنے لگی لیکن انہوں نے روک دیا۔ آپ بیٹھیں، رابعہ آ رہی ہے۔ وہ چائے کہاں بناتی ہے؟ نہ بنائے، سونی کو تو بلا لائے گی، انہوں نے کہا تبھی رابعہ آ گئی۔ جی، سونی کو بلاؤ، چائے بنا دے، امی نے رابعہ سے کہا تو غالباً اس خیال سے کہ کہیں اسے ہی نہ کہہ دیں، بلا چوں چرا سونی کو بلانے چلی گئی۔ رابعہ نے کیا سوچا ہے؟ انہوں نے رابعہ کے جاتے ہی پوچھا تو امی افسوس سے بولی، پتہ نہیں کیا کیا سوچتی رہتی ہے، بس ایک میاں کے پاس جانے کا نہیں سوچتی۔ ڈاکٹر صاحب بھی نہیں آتے؟ کیسے آئے؟ یہ آگے دروازہ بند کر کے بیٹھ جاتی ہے، البتہ سلیمان کے پاس گیا تھا اور تمہارے پھپھا سے بھی ملتا رہتا ہے ان کے آفس جا کر، اس کا مطلب ہے وہ مصالحت پر آمادہ ہیں۔ ہاں، یہی نہیں مانتی، کون سمجھائے اسے؟ اب بتاؤ کون کرتا ہے اتنی خوشامد، خدا نخواستہ وہ بھی ضد میں آ کر 3 لفظ کہہ کر گیا تو تب یہ کیا کرے گی؟ امی فکر مندی سے کہہ رہی تھی۔ رابعہ اور سونی کے ساتھ فائقہ اور شہریار کو آتے دیکھ کر وقتی طور پر سب بھول گئیں، خوش ہو کر اٹھتے ہوئے بولی، لو آ گئی فائقہ۔ فائقہ، انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو اٹھ کھڑے ہوئے۔ فائقہ امی کے گلے لگ گئی تھی۔ اعظام نے شہریار کو گلے لگا کر خیریت پوچھی، پھر فائقہ کو دیکھا اور سلام کر کے اسے متوجہ کیا تو وہ اچھل کر بولی، اللہ اعظام بھائی، کتنے عرصے بعد آپ کو دیکھ رہی ہوں، کیسے ہیں آپ؟ تم سناؤ، کیا کسی اور شہر جا بسی ہو؟ انہوں نے ایک نظر اس کے سوٹ کیس پر ڈال کر کہا تو فوراً بولی، واقعی ایسا لگ رہا ہے کہ آپ بھی کسی اور شہر سے آئی ہوں، آئی بھی کتنے دنوں کے بعد ہے، امی نے شاکی لہجے میں کہا تو پھر وہ ان کے گلے لگ کر بولی، بہت سارے دن رہوں گی آپ کے پاس، پھر تنگ آ جائیں گی۔ یوں ہی کچھ دیر فضا میں ہلچل سی رہی، پھر سونی چائے بنانے چلی گئی اور امی رابعہ سے رات کے کھانے کا مشورہ کرنے کے لیے اسے اپنے ساتھ اندر لے گئیں تو اعظام پوری طرح شہریار کی طرف متوجہ ہو کر بولے، آپ شاید میرے گھر کا راستہ بھول گئے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، فائقہ کو یاد ہے، کیوں فائقہ؟ شہریار نے ان سے کہہ کر فائقہ کو دیکھا تو اس کا ابھی بھی وہی جواب تھا، ہاں آنکھیں بند کر کے جا سکتی ہوں۔ پھر آئیں کیوں نہیں؟ انہیں کہنا پڑا جبکہ اسے مخاطب نہیں کرنا چاہ رہے تھے کیونکہ اس کی بے اختیاری سے خائف تھے۔ آؤں گی، شہریار لندن سے ہو کر آ جائیں پھر ان کے ساتھ آؤں گی، فائقہ نے کہا تو شہریار کو دیکھنے لگی۔ کب جا رہے ہیں؟ آج ہی رات کی فلائٹ ہے، وہ واپس کب اور واپسی کب ہوگی؟ انہوں نے پوچھا تو شہریار ذرا سے کندھے اچکا کر بولا، دیکھیں میرا پروگرام تو 15 دن کا ہے، آگے اللہ بہتر جانتا ہے، دعا کریں اعظام بھائی یہ جلدی آ جائیں۔ فائقہ نے بظاہر عام سے بات کہی تھی لیکن اس کے لہجے میں جانے کیسی تڑپ تھی کہ انہوں نے چونک کر اسے دیکھا، پھر شہریار کو تو وہ مسکرا کر بولا، اسے آپ کی دعاؤں پر بہت یقین ہے۔ اچھا، اعظام ذرا سا ہنسے پھر فائقہ سے کہنے لگے، میری دعاؤں کو چھوڑو، تم ڈائریکٹ شہریار سے کہہ دو کہ جلدی آ جائیں، یہ تمہاری بات ٹالیں گے تو نہیں؟ اور کیا تم کہو تو میں جاؤں گا ہی نہیں، شہریار نے کہا تو فوراً بولی، جی نہیں تمہیں جانا ہے، دیکھا آپ نے زبردستی بھیج رہی ہے پھر کہتی ہے جلدی بھی آ جاؤں۔ شہریار نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا تو وہ پھر باری باری دونوں کو دیکھتے بولے، میں کیا کہہ سکتا ہوں، آپ بس دعا کریں۔ فائقہ نے کہا تو بے اختیار پوچھ گئے، کیا دعا کروں؟ یہی کہ فائقہ سوچتے انداز میں جانے کیا کہنے جا رہی تھی کہ انہوں نے فوراً اس کا دھیان بٹا دیا، جاؤ دیکھو سونی چائے بنا رہی ہے یا پائے ہیں؟ وہ چونکی تھی پھر اٹھ کر چلی گئی تو وہ بہت سنبھل کر شہریار کی طرف متوجہ ہوئے تھے کہ پھر ٹھٹک گئے، اس کی آنکھوں میں جانے کے سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ کیا بات ہے شہریار، آپ کچھ پریشان ہیں؟ وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکے۔ فائقہ کا خیال رکھیے گا، وہ غالباً جو سوچ رہا تھا وہی کہہ گیا تو وہ پوچھنے لگے، کیا بہت زیادہ دنوں کے لیے جا رہے ہیں؟ ہاں، وہ اب چونکنے کے انداز کے ساتھ سنبھل کر کہنے لگا، ہو سکتا ہے زیادہ دن لگ جائیں، اس لیے میں فائقہ کو یہیں چھوڑے جا رہا ہوں کیونکہ ادھر ماما بہت بزی رہتی ہیں، پھر یہاں یہ بہنوں کے ساتھ بہل بھی جائے گی۔ وہ کیا کہتے؟ یوں ہی سر ہلا دیا جبکہ شہریار کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا لیکن فائقہ اور سونی کے آنے سے خاموش ہو گیا۔ یہ بات انہوں نے شدت سے محسوس کی تھی، بلکہ جب وہاں سے آ رہے تھے تب بھی یہی سوچ رہے تھے، شہریار کیا کہنا چاہتا تھا؟ بیگم آفندی بری طرح تلملا رہی تھیں اور بار بار گھڑی دیکھتیں کیونکہ شہریار کے جانے کا وقت ہو رہا تھا اور وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ پہلے تو وہ بڑے آرام سے اسے فون کر کے بلا لیتی تھیں لیکن صبح جس طرح اس نے رویہ بدلا اس سے ان کی ہمت نہ ہو رہی تھی اسے فون کرنے کی، اور یہ پہلا موقع تھا کہ وہ خود کو بے بس محسوس کر رہی تھیں، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ ان کی بے بسی شہریار کے آنے اور لندن روانہ ہونے تک ہے، اس لیے وہ تھوڑے سے وقت کو سمیٹ لینا چاہتی تھیں تاکہ بے بسی کے اذیت ناک احساس سے چھٹکارا پا لیں، اس کے بعد ہی وہ فائقہ کو اس کی اوقات کی یاد دلا سکتی تھیں۔ ٹھیک 10 بجے شہریار آیا تھا اور آتے ہی بولا، چلے ماما،
ہاں ٹائم تو ہو گیا ہے، وہ بمشکل اپنا تنفر دبا کر بولی۔ میں چینج کر کے آتا ہوں، رشید سے کہیں میرا سوٹ کیس گاڑی میں رکھ دے۔ وہ کہتا اپنے کمرے میں چلا گیا تو وہ اس کے اجنبی انداز پر کرتی ہوئی باہر آ گئی۔ اس کا سامان پہلے ہی گاڑی میں رکھوا چکی تھی اور اب وہ 10 منٹ میں ہی آ گیا تھا تو لباس تبدیل کرنے کے ساتھ موڈ بھی تبدیل کر آیا تھا۔ جب ہی ان کے ساتھ گاڑی میں پچھلی نشست پر بیٹھا تو ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اپنے ساتھ لگاتے پوچھنے لگا، آپ پریشان ہیں ماما؟ وہ کچھ نہیں بولی۔ ناراض ہیں؟ وہ بچوں کی طرح ان کا چہرہ دیکھنے لگا، جیسے ماں ناراض ہوگی تو اس کے انداز پر مسکرا کر گلے لگا لے گی، لیکن اس کے برعکس وہ پوچھنے لگی، یہ خیال تمہیں کیوں آیا؟ آپ کی خاموشی سے، اس نے کہا تو گہری سانس کھینچ کر بولی، میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہو سکتی۔ اور فائقہ سے؟ اس بار اس نے کنکیوں سے انہیں دیکھا۔ اس سے بھی نہیں، وہ کہاں اپنا کوئی جذبہ کوئی احساس ظاہر ہونے دیتی تھی، بڑے آرام سے کہنے لگی، فائقہ تم سے منسوب ہے بیٹا، اور تم جانتے ہو مجھے صرف تم سے ہی نہیں تمہاری ہر چیز سے پیار ہے۔ پھر فائقہ تو تمہاری زندگی ہے، میں اس سے کیسے ناراض ہو سکتی ہوں؟ وہ اگر اپنے باپ کی تحریر نہ پڑھ چکا ہوتا تو ان کے جذبات پر بہت خوشی کا اظہار کرتا، لیکن اب اسے گھبراہٹ ہونے لگی تھی جب یہ شیشے سے باہر دیکھنے لگا۔ سنو، وہ اس کے منہ موڑنے پر جذبس ہو کر موضوع بدل گئی، تم نے ڈاکٹر گوتم کو فون کر دیا ہے نا؟ لندن کے ٹائم کے مطابق کل 6 بجے کی اپائنٹمنٹ دی ہے انہوں نے، امید ہے تم پہنچ جاؤ گے۔ جی، اور ہاں ابھی تمہارے آنے سے کچھ دیر پہلے رامش کا فون آیا تھا، میں نے اسے بتا دیا ہے کہ تم لندن جا رہے ہو۔ وہ اب اسے اپنی طرف متوجہ رکھنے کے لیے یوں ہی ادھر ادھر کی کہنے لگی تھی، اور جب گاڑی رکی تب وہ خاموش ہو گئی تو وہ انہیں گلے لگا کر بولا، اوکے ماما، اپنا خیال رکھیے گا، اور اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو پلیز معاف کر دیجیے گا۔ اس کے ہم اپنے اور فائقہ کے لیے استعمال کیا تھا۔ پھر اس کی پیشانی چوم کر فوراً اتر گیا۔ وہ اپنا سوٹ کیس لے کر تیز روشنیوں میں چلتا، جب گلاس ڈور تک پہنچا تو ہمیشہ کی طرح پلٹ کر انہیں ہاتھ ہلایا، پھر اندر چلا گیا اور اس کے بعد بھی وہ وہیں دیکھتی رہ گئی جہاں وہ کھڑا تھا۔ پھر جب ڈرائیور نے چلنے کا پوچھا تو وہ چونک کر سیدھی ہو بیٹھی تھی۔ گھر آتے ہی وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی اور کتنی دیر صرف شہریار کو سوچتی رہی۔ اس کی زندگی کے سارے ماہ و سال نظروں کے سامنے آنے لگے تھے، کس طرح جوانی کی دہلیز کو چھوتے ہی وہ سب کی نظروں میں آ گیا تھا۔ شہری شہری، جہاں جاتا ہر طرف بس یہی پکار ہوتی تھی جو ابھی بھی ان کی سماعتوں میں گونجنے لگی تھی۔ جب بھی بے اختیار پکار بیٹھی، شہری، پھر چونک کر ادھر ادھر دیکھا اور ذرا سا ہنسی، اس کے بعد لائٹ آف کر کے لیٹی ہی تھی کہ انہیں فائقہ کا خیال آیا۔ دل چاہا اسی وقت فون کر کے اسے واپس بلا لیں، لیکن وہ جانتی تھی کہ شہریار لندن پہنچ کر اسے وہیں فون کرے گا، اس لیے ابھی وہ ایسی غلطی نہیں کر سکتی تھی۔ بس سوچ کر رہ گئی، پھر اس کی طرف سے دھیان ہٹانے کی کوشش کرتے کرتے سو گئی تھی۔ صبح اٹھتے ہی انہوں نے ٹیلی فون چیک کیا، پھر تیار ہو کر ناشتے کی ٹیبل پر آ گئی۔ اس کے بعد شہریار کے فون کے انتظار میں لاؤنج میں آ بیٹھی، کیونکہ وہ لندن پہنچتے ہی پہلے انہیں خیریت سے پہنچنے کا فون کرتا تھا، لیکن جب آج جانے اور ان کا صبر آزما رہا تھا یا پھر سزا دے رہا تھا، فون ہی نہیں کیا۔ صبح سے دوپہر ہو گئی، پھر شام، اور اس عرصے میں وہ جتنی پریشان ہوئی اس سے زیادہ فائقہ سے متنفر، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ان کے حصے میں یہ پریشانی اور بے بسی اسی کی وجہ سے آ رہی ہے، اور چونکہ ہر کام پلاننگ کے تحت کرتی تھی اس لیے انہوں نے ابھی فائقہ کے خلاف کوئی اقدام کرنے کا سوچا بھی نہیں، ڈائریکٹ لندن ہی کال ملا دی۔ دوسری طرف بیل مسلسل جا رہی تھی، لیکن فون نہیں اٹھایا گیا، جس سے وہ یہی سمجھی کہ شہریار ہاسپٹل گیا ہوگا۔ پھر انہوں نے 1 گھنٹے بعد فون کیا اور یہ سلسلہ رات تک جاری رہا، لیکن شہریار کی آواز نہ سنائی دی، تو حقیقتاً ان کی پریشانی عروج پر پہنچ گئی تھی۔ جبھی کچھ اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ابھی بھی انہوں نے مایوس ہو کر فون پڑھا کہ بیل بجنے لگی۔ ہیلو، انہوں نے بہت تیزی سے ریسیور کان سے لگایا۔ السلام علیکم۔ دوسری طرف فائقہ تھی، جس کی آواز سن کر انہوں نے سختی سے ہونٹ بھینچ کر خود کو گویا پھٹنے سے روکنے کی سعی کی۔ ہیلو ماما، ادھر وہ پکار رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ وہ بمشکل بول پائیں۔ وہ ماما، شہری کا فون نہیں آیا، میں صبح سے انتظار کر رہی ہوں۔ ادھر وہ پریشانی سے بول رہی تھی، ادھر ان کا ذہنی تناؤ کم ہوتا گیا، اور جب بولی تو حیرت انگیز طور پر پرسکون تھی۔ ہاں، کیا کہہ رہی ہو؟ میں شہری کا پوچھ رہی ہوں، انہوں نے آپ کو فون کیا ہے؟ فائقہ نے پوچھا تو وہ جتا کر بولی، ہاں، لندن پہنچتے ہی اس نے مجھے فون کیا تھا، تمہیں نہیں کیا؟ نہیں، وہ جیسے رو دینے کو ہو رہی تھی۔ بھول گیا ہوگا، بہت لاپرواہ ہے، خیر تم فکر نہیں کرو، وہ خیریت سے پہنچ گیا ہے، اور اب اس کا فون آئے گا تو میں اسے یاد دلا دوں گی، تمہیں ضرور فون کرے، اوکے؟ وہ اس پر اپنی اہمیت جتا کر پھرتے پریشان ہو گئی تھی، لیکن ان کا ذہن کام کرنے لگا تھا جب ہی انہوں نے شہریار کے بجائے ڈاکٹر گوتم کو فون کر ڈالا، اور جب انہوں نے بتایا کہ شہریار ان کے پاس آیا ہی نہیں، تب یکدم ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔
کہاں چلا گیا شہری؟ ٹریٹمنٹ کے لیے بھی نہیں گیا؟ خدا نخواستہ اس کی فلائٹ نہیں، وہ ناگہانی سوچ کر کام گئی تھی، پھر جلدی سے برٹش ایئر لائن کے آفس فون کر کے اس کی فلائٹ کا معلوم کیا اور ادھر سے اطمینان بخش جواب پا کر مطمئن نہ ہوئی تھی اور خود لندن جانے کا سوچنے لگی۔ وہ بیگم آفندی سے شہریار کی خیریت سے پہنچنے کا سن کر مطمئن تو ہو گئی تھی، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ شہریار نے اسے فون کیوں نہیں کیا، جبکہ جاتے ہوئے اس نے بہت سے وعدے کیے تھے۔ نہ بھی کرتا تب بھی وہ یقین سے اس کا انتظار کرتی۔ بیگم آفندی نے بڑے آرام سے کہہ دیا کہ بھول گیا ہوگا، بہت لاپرواہ ہے، لیکن وہ ایسا گمان بھی نہیں کر سکتی تھی۔ شہری سب کچھ بھول سکتا ہے، مجھے نہیں، وہ بار بار خود کو یقین دلاتی، اور اس وقت امی سے اجازت لے کر اس نے خود لندن کال ملا دی تھی تو دوسری طرف تاخیر سے ریسیور اٹھایا گیا، لیکن کوئی آواز نہیں آئی۔ ہیلو ہیلو شہری، اسے پہلے اس نے دھیرج سے پکارا، پھر ادھر کی خاموشی سے گھبرا کر اس کی آواز میں ہر پکار کے ساتھ اونچی اور تھرتھرانے لگی تھی۔ شہری، ہیلو شہری، شہری، یہ میں ہوں فائقہ، شہری سن رہے ہو نا؟ شہری، مجھے تمہاری آواز سنائی نہیں دے رہی، شہری کچھ کہو نا۔ انتہائی عاجزی سے اس کی آواز رن گئی تھی، آنسو بھی سارے بند توڑ کر جھلک آئے تھے، جس سے اس کا لہجہ بھی کیا۔ شہری خدا کے لیے کچھ کہو، سب کچھ تو کہہ آیا ہوں، اب ان لمحوں میں خدا حافظ ہی کہہ سکتا ہوں۔ وہ غالباً اس کے آنسو سے بے چین ہو کر بولا تھا، بس اتنی سی بات اور سلسلہ منقطع کر دیا تو وہ جو اس کی آواز پر گمسم ہوئی تھی پھر پکارنے لگی، شہری شہری۔ عقب سے رابعہ نے اس کے ہاتھ سے ریسیور لے کر کان سے لگایا، پھر کریڈل پر رکھ کر بولی، شاید لائن کٹ گئی ہے۔ ہیں؟ وہ رابعہ کی طرف پلٹی تو اس کے آنسو دیکھ کر پوچھنے لگی، تم رو کیوں رہی ہو؟ میں رو رہی ہوں؟ اس نے اپنے گال چھوئے، پھر دونوں ہاتھ دعا کے انداز میں ملا کر ان پر آنسو کی نمی دیکھنے لگی۔ یہ کیا بات ہے شہریار ناراض ہے کیا؟ رابعہ نے ہی سمجھ کر پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ پھر اس نے تم سے بات کیوں نہیں کی؟ رابعہ کا انداز کھوجنے والا نہیں تھا، بلکہ شاید وہ اسے ہمدردی جتانا چاہ رہی تھی۔ کیا بات ہے، سب کچھ تو کہہ دیا، اب اور کیا کہتا؟ وہ دکھ کی شدت سے حواس کھونے لگی، فون کی بیل پر ایک دم ہوش میں آ کر ریسیور پر جھپٹی تھی۔ ہیلو شہری، میں ماما بات کر رہی ہوں، ادھر سے بیگم آفندی نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا تو وہ مایوس ہو کر ٹھہر سی گئی تھی۔ جی ماما، میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے فون کیا ہے کہ میں لندن جا رہی ہوں شہری کے پاس، تم اگر یہاں آنا چاہو تو گاڑی بھجوا دوں۔ انہوں نے کہا تو فوراً بولی، جی جی میں آ رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے فون بند کر دیا تو وہ جو شہریار کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی، فون بند ہونے پر بری طرح سلگ کر ریسیور پٹک دیا، پھر رابعہ کو دیکھ کر بولی، میں گھر جا رہی ہوں۔ بس ساس نے بلایا اور تم نے حامی بھر لی، منع نہیں کر سکتی تھی؟ رابعہ چڑھ کر ڈانٹنے لگی، لیکن وہ اسے نہیں سمجھا سکتی تھی۔ فوراً کوئی بہانہ بھی نہیں سوجا، کچھ ضد سے بولی، نہیں بس مجھے جانا ہے۔ تمہاری مرضی امی۔ وہ وہیں سے پکارتی ہوئی اندر گئی اور امی کو اپنے جانے کا بتانے کے ساتھ ساتھ اپنا سوٹ کیس کھینچ لائی تو امی پوچھنے لگیں، کس کے ساتھ جاؤ گی؟ ماما نے گاڑی بھیج دی ہے، آتی ہوگی۔ وہ خود اندر سے بہت پریشان تھی، جب بھی امی کی طرف دیکھنے سے گریز کرتے ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگی، جیسے اپنی کھوئی ہوئی چیز تلاش کر رہی ہو۔ شہریار تو کہہ کیا تھا، جب تک وہ آ نہیں جاتا تم یہیں رہنا، پھر تمہاری ساس نے کیوں بلا لیا؟ امی نے پوچھا تو اکتا کر بولی، اکیلی تو ہے نا، اور وہ جو سارا دن تم اکیلی ہوگی وہ تو آفس چلی جائیں گی، ان سے کہنا صبح جاتے ہوئے تمہیں یہاں چھوڑ جایا کریں۔ امی بولے جا رہی تھی، وہ بس ہوں ہاں کرتی رہی، یہ بھی نہیں بتایا کہ اس کی ساس لندن جا رہی ہیں، کیونکہ اس کے بعد امی جو سوال کرتی ان کا جواب دینے کی وہ پوزیشن میں نہ تھی، جبکہ خود اس کا ذہن اس بات میں اٹکا ہوا تھا، اور جیسے ہی گاڑی کا ہارن سنائی دیا وہ بہت جلدی میں خدا حافظ کہہ کر سوٹ کیس گھسیٹتی ہوئی بھاگی تھی۔ برآمدے میں رابعہ نے جانے کیا کہا اس نے سنا ہی نہیں، اور شاید اسے دیکھا بھی نہیں، جب ہی رکے بغیر چلی آئی تھی، اور بیگم آفندی کے سامنے اس وقت وہ پچھلی ساری باتیں بھلا کر پوچھنے لگی، ماما آپ لندن کیوں جا رہی ہیں؟ شہری کے پاس، انہوں نے بے نیازی سے جواب دیا۔ شہری ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے پھر پوچھا۔ ہاں، انہوں نے اپنی بے نیازی برقرار رکھنے کی خاطر کہا، لیکن اس کے ساتھ ہی صوبے پر ڈھہ گئی اور بہت دکھ سے کہنے لگی، مجھے لگتا ہے شہری ہم سے دور جانے کی ٹھان چکا ہے، جب ہی علاج میں کوتاہی کر رہا ہے۔ ڈاکٹر گوتم کہہ رہے تھے کہ اگر اس نے فوری ٹریٹمنٹ نہیں لی تو… وہ ہونٹ بھیج کر نفی میں سر ہلانے لگی۔ ماما وہ کہنے جا رہی تھی کہ میں آپ کے ساتھ چلوں گی، لیکن اچانک اپنی پہلی ضد کا خیال آنے پر ایک دم خاموش ہو گئی۔ بیگم آفندی نے غالباً سمجھ کر ہی بس ایک نظر اسے دیکھا تھا، پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، اور اس کے بعد ظاہر ہے پھر اس کی ہمت ہی نہ ہوئی ان کا سامنا کرنے کی، اس لیے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی، وضو کر کے جائے نماز بچھا دی۔ رات میں جب بیگم آفندی جانے لگیں تو وہ خود ہی اس کے کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ اس وقت بھی جائے نماز پر بیٹھی تھی، دونوں ہاتھ دعا کے لیے پھیلے تھے۔ بیگم آفندی کچھ دیر اسے دیکھتی رہی،
پھر دھیرے سے اپنی ساڑی کا پلو اس کے پھیلے ہاتھوں پر ڈال کر بولی، سنا ہے ماں کی دعا عرش ہلا دیتی ہے، اس دامن کو تھام کر اپنا سہاگ مانگ لو۔ اس نے دھندلائی آنکھوں سے اپنے ہاتھوں پہ پھیلے سفید پلو کو دیکھا، پھر غیر محسوس طریقے سے اپنے ہاتھ کھینچ کر دکھ سے سوچا، اگر دینے والی آپ ہوتی تو میں دامن کیا آپ کا پیر تھامتی۔ میں جا رہی ہوں۔ بیگم افندی نے اسے خاموش دیکھ کر کہا تو وہ بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی اور منت سے بولی، ماما فون ضرور کیجیے گا، میں شہری کی طرح لاپرواہ نہیں ہوں اور نہ ہی تمہیں بھولنے والی، اوکے۔ وہ جتا کر بھی جاتے جاتے بلا ارادہ ہی صحیح اس کے سر پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ وہ ان کے پیچھے باہر نکلی، وہیں کھڑی رہ گئی جبکہ دھیان ان کے ساتھ تھا۔ جب گاڑی سٹارٹ ہونے کے بعد گیٹ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی تب اس نے بیٹھتے ہی دوبارہ دعا کے لیے ہاتھ پھیلا لیے تھے، اور جیسے بندہ کبھی براہ راست اپنے رب کی طرف سے قبولیت کا یقین چاہتا ہے، وہ بھی اس انتظار میں بیٹھی رہی کہ آسمانوں کو چیرتی ہوئی آواز آئے گی، جا ہم نے تجھے عطا کیا، اور ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن انسان سوچتا ضرور ہے، اور جب مایوس ہونے لگتا ہے تو سودے بازی کرنے لگتا ہے۔ وہ بھی اللہ سے سودے بازی کرنے لگی تھی۔ اے اللہ، اپنی اب تک کی زندگی میں مجھ سے جتنی نیکیاں ہوئیں وہ سب لے لے اور ان کے عوض میرے ذوق کو سلامتی بخش دے۔ دل میں کھٹک ہوئی، پتہ نہیں کوئی نیکی ہوئی بھی ہے یا نہیں، تو اپنی سانسیں دان کرنے لگی، یا اللہ میری جتنی سانسیں تو نے لکھی ہیں وہ سب شہری کو دے دے، اگر سب نہیں تو آدھی، اچھا ہے ہم دونوں ساتھ مر جائیں گے۔ پھر منتیں شروع ہو گئیں، شہری ٹھیک ہو کر آ جائے، پھر ہم سب سے پہلے عمرے پر جائیں گے، میں وہیں حرم شریف میں شکرانے کے 1000 نفل پڑھوں گی، اور میرے پاس رونمائی کا جتنا پیسہ ہے وہ سب میں غریبوں میں بانٹ دوں گی۔ اللہ تعالیٰ بس مجھے میرے شہری کو دے دے، اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گی۔ اور یہاں انسان مات کھا جاتا ہے جب کہتا ہے اور کچھ نہیں، جبکہ خدا بہتر جانتا ہے کہ انسان کو اور کیا کچھ چاہیے، اور وہ اور بہت کچھ دینے کے لیے ہی انتہائی عاجزی اور انکساری سے مانگی ہوئی ایک دعا سے بے نیاز ہو جاتا ہے، تاکہ کم فہم بندہ آئندہ مانگنے میں جھجکے نہیں۔ اس کے لیے بھی آئندہ کے لیے در کھلے رکھے ہیں۔ بس اس وقت بے نیاز ہو گیا تھا، اور شاید اس کی آزمائش بھی مطلوب تھی، اور وہ جو رات بھر اس کے سامنے روتی گڑگڑاتی رہی تھی، وہ اس کے فیصلے پر راضی ہوتی ہے یا شاکی، اور وہ راضی تھی نہ شاکی۔ وہ تو بیگم افندی کا فون سنتے ہی ڈھہ گئی تھی، جنہوں نے بغیر کسی تمہید کے کہا تھا، شہری مر گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ نظروں کے عین سامنے امی کا چہرہ آ گیا، تو وہ یہی سمجھی کہ ابھی وہ انہی کے گھر میں ہے، یعنی جب شہریار اسے وہاں چھوڑ گیا تھا۔ اس کے بعد کی کوئی بات فوری طور پر اس کے ذہن میں نہ آئی تھی، بلکہ وہاں جو شہریار کے فون کا انتظار کر رہی تھی تو اسی خیال سے پوچھنے لگی، امی شہری کا فون آیا؟ امی جو بہت ضبط کر رہی تھیں، ان کے آنسو اس روانی سے چھلکے کہ وہ خود پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا امی؟ وہ جس طرح جھٹکے سے اٹھی تھی ایسے ہی اس کے ذہن کو جھٹکا لگا، اور اگلے پل وہ امی کے سینے میں منہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ یہ وہ گھر تھا جہاں فائقہ نے اپنی زندگی کے 22 سال گزارے تھے، بچپن، لڑکپن اور اولین جوانی کے خوبصورت ماہو سال جو اپنے اندر اس کا ہر نقش چھپائے ہوئے تھے، اور وہ ان در و دیوار کو ازبر تھے۔ اس کی معصوم شوخیاں، بے ضرر شرارتیں، روٹھے ہوں کو منانے کے جتن، رنجشوں سے خائف اس کی جان نثاریاں، محبتیں، اور جب وہ دل میں نئی امنگوں، آرزوؤں اور محبتوں کا جہان بسائے شہریار کے سنگ رخصت ہوئی تھی، تب یہ گھر سونا ہوا تھا، نہ در و دیوار پر اداسی اتری تھی جیسی آج اس کے اجڑنے پر تھی۔ گو کہ وہ یہاں نہیں تھی، نہ در و دیوار نے اس کی اجڑی صورت دیکھی تھی، پھر بھی یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی محبتوں کا جنازہ یہیں سے اٹھا ہو۔ صبح محشر کا سا سما تھا، اور اب دشت کی سی ویرانی تھی، کہیں کوئی آواز نہیں، کوئی آہٹ نہیں، جیسے صدیوں سے یہ گھر کھنڈر ہو۔ ابو اپنے کمرے میں بے حس و حرکت پڑے تھے، ذہن میں کوئی سوچ نہیں تھی، نہ کوئی سوال رہا تھا کہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، اور آئندہ کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں، البتہ نظروں کے سامنے ایک فلم چل رہی تھی۔ عثمان اپنے کمرے میں تکیوں میں منہ چھپائے پڑا تھا۔ رابعہ، جس نے کہا تھا کہ میرے ساتھ جو ہوا سو ہوا، اگر فائقہ کے ساتھ کچھ غلط ہوا تو میں زمین آسمان ایک کر دوں گی، وہ اس خدائی فیصلے پر حیران اور پریشان بس یہی سوچے جا رہی تھی کہ یہ اچانک کیا ہو گیا ہے۔ اس کا ذہن اس آنے کو قبول بھی نہیں کر پا رہا تھا، اور نہیں بھی اس کا ذہن اس آنے کو قبول کر بھی رہا تھا اور نہیں بھی، اور اس کے قریب لیٹی ہوئی سونی دل ہی دل میں کہہ رہی تھی، اللہ تعالیٰ شہریار بھائی کو کیوں لے لیا، وہ تو اتنے اچھے تھے، آپ ہی سے بہت محبت کرتے تھے، ان کے بغیر آپ ہی کیسے رہیں گی۔ پھر ایک دم رابعہ کے بازو پر ہاتھ رکھ کر پوچھنے لگی، باجی کیا سچ مچ شہریار بھائی چلے گئے؟ رابعہ کے سینے سے آپ ہی آپ گہری سانس خارج ہوئی، پھر سونی کو دیکھ کر یوں نفی میں سر ہلانے لگی جیسے اسے بھی یقین نہیں آ رہا ہو۔ پرسوں رات میں تو یہی تھے نا؟ کھانے کے بعد جب میں نے انہیں چائے دی تو پوچھنے لگے، اس بار لندن سے تمہارے لیے کیا لاؤں؟
सोनी की बात पर राबिया को भी याद आने लगा था तो कहने लगी, मैंने तो खुद पूछा था कि मेरे लिए क्या लाएंगे। उस पर पता है उन्होंने क्या कहा? क्या? कि दुआ करो मैं खुद आ जाऊं। और इस वक्त मैंने मजाक में बात उड़ाई थी, लेकिन अब यूं लग रहा है जैसे उन्हें पता था कि वो नहीं आएंगे। सब कहते हैं जाने वालों को पहले से मालूम हो जाता है। हाँ, अगर मालूम नहीं भी होता तो तब भी उनके मुंह से ऐसी बातें निकलने लगती हैं जो हम बाद में याद करते हैं। राबिया ने कहकर घड़ी पर नजर डाली। रात के 2 बज रहे थे। 2 बज गए। सो जाओ वरना सुबह आंख नहीं खुलेगी। मुझे नींद नहीं आ रही, आप भी नहीं सोइएगा, सोनी ने कहा तो वो उसकी शक्ल देखकर पूछने लगी, तुम्हें डर लग रहा है? हाँ, अम्मी कब आएंगी? सोनी ने एतराफ़ के साथ पूछा। अम्मी, मेरा ख्याल है फ़ायका की सास के आने तक वहीं रहेंगी, राबिया ने सोचते हुए कहा। फिर आप ही को साथ ले आएंगी? पता नहीं, अभी तो उसकी सास जो कहेंगी। राबिया को इन सवालों से घबराहट होने लगी थी, लेकिन टोका यूं भी नहीं कि वो पहले ही सहमी हुई थी। बेचारी, मुझे उन पर बहुत तरस आ रहा है। हाँ, एक ही बेटा था और इतनी दूर अकेली, पता नहीं क्या हाल होगा उनका। राबिया को इस वक्त बेगम आफंदी से हमदर्दी महसूस हो रही थी। वो शहरियार भाई को यहाँ लेकर आएंगी, लाना तो चाहिए और आगे उनकी मर्जी, राबिया ने कहकर सोनी को टोका। बस मत करो ऐसी बातें, जाओ लाइट ऑफ करो, मैं सो रही हूँ। नहीं बाजी, लाइट ऑफ नहीं करें। सोनी ने फौरन मना किया तो उसकी तरफ करवट लेकर बोली, चलो सो जाओ। ये वो घर था जिसका रास्ता फ़ायका को यूं अजबर था कि वो आंखें बंद करके यहाँ आ सकती थी, क्योंकि यहाँ के मकीनों से उसकी हमेशा गहरी वाबस्तगी थी, खसूसन इज़ाम से, जिन्होंने इस वक्त जब वो उनके सामने छोटी सी बच्ची हुआ करती थी उसकी मोहब्बतों का जवाब मोहब्बत और शफकत से ही दिया था। फिर जब वो लड़कपन से निकली तो कज़न नज़रअंदाज करने लगे, लेकिन वो फिर भी बाज नहीं आई, बिना दस्तक दिए ही चली आती थी और शायद किसी लम्हे अपना आप मनवा कर गई थी कि वो अक्सर बिला इरादा उसे सोचने लगे थे और आखिर में सर झटक कर मुस्कुरा देते। पगली है। और वो पगली जब अपनी ज़िंदगी के नए सफ़र पर रवाना हो रही थी, उन्होंने बहुत खलूस से उसे रुखसत करते हुए ढेरों दुआएं उनके नाम की थीं, जिनमें सर फहरिस्त उसकी खुशियों की दुआ थी। और अभी और अभी अब दू और अभी अबद दूर था, बल्कि अभी तो सफ़र की इब्तिदा थी और इब्तिदा ही में खुशियाँ उससे रूठ गई थीं। वो जब से उसके पास से होकर आए थे बहुत बेचैन थे, स्याह चादर में लिपटी घुटनों पर ठोड़ी रखे, जाने वो इस आने पर हैरान थी या उसके बाद अपने जिंदा होने पर। उसकी आंखों में कोई रंग नहीं था, न चेहरे पर कोई कैफियत जाहिर हो रही थी। यूं लग रहा था जैसे सारे एहसासात मुर्दा हो गए हों। जब भी अपने पास आने वालों को बस एक नज़र देखकर रह जाती, उनके हिस्से में भी वही एक खाली नज़र आई थी। गो के उसके बाद वो कितनी देर उसके पास बैठे रहे थे, लेकिन वो दोबारा उनकी तरफ मुतवज्जह ना हुई थी। और वो बहुत चाहने और कोशिश के बावजूद उसे ताज़ियत या तसल्ली के 2 बोल भी ना दे सके थे। यूं ही उठकर चले आए थे, लेकिन उनका सारा ध्यान वहीं रह गया था। जब भी फजर के बाद फिर उसके पास जाने का सोचते कमरे से निकल कर आए तो आगे मामी जी जैसे इंतज़ार में खड़ी थीं। उठ गए? जी। अब उन्हें क्या बताते कि वो रात भर सोए ही नहीं थे। चाय बनाऊं? मामी जी ने पूछा तो नफ़ी में सर हिलाकर बोले, आप असल बात कहें। वो मैं ये पूछना चाह रही थी कि मामी जी जाने क्या पूछते पूछते रो पड़ी। अम्मा, उन्होंने मामी जी को कंधों से थामकर वहीं तख्त पर बिठाया। रोए नहीं। अरे ये दिन भी देखना था, हमारे हाथों की खेली बच्ची, अभी तो उसके हंसने खेलने के दिन थे, कैसे उजड़ गई। मामी जी रोते हुए बोली, अल्लाह की मर्जी। उनकी नज़रें नीम के पेड़ पर से होती आसमान पर जा टिकी थी। हाँ, बस यही कहकर हम खुद को बहलाते रहेंगे। ऐसे नहीं कहते अम्मा, उनके हर काम में मसलहत होती है। उन्होंने नरमी से टोककर क्या उन्होंने नरमी से टोका, इसमें क्या मसलहत है बताओ? वक्त बताएगा, अभी तो आप ये बताएं क्या पूछ रही थी। उन्होंने सहूलत से असल बात की तरफ लाने की सही की तो मामी जी आप भर कर बोली, क्या पूछ रही थी? यही कि शहरियार की तदफीन कहाँ होगी? लंदन। उन्होंने मुख्तसर जवाब देकर सर झुका लिया। कैसे मालूम? कल वहीं सुना था, उनके शायद खानदानी वकील थे, वही बता रहे थे कि शहरियार ने यही वसीयत की थी। उन्होंने बताया तो मामी जी फिर रो पड़ी। हाय बेचारी को आखिरी दीदार भी नसीब नहीं होगा। जहाँ की मिट्टी होती है इंसान वहीं जाता है। उन्होंने गहरी सांस खींची, फिर यूं जैसे किसी बात को उनकी अकल तस्लीम ना कर रही हो, नफ़ी में सर हिलाते अपने आप से बोले थे, बहुत जालिम है फ़ायका, बहुत जालिम है। हाय क्या कह रहे हो? मामी जी उनकी खुद कलामी सुनकर हैरत से बोली, वो बेचारी मजलूम बच्ची, उसे तुम जालिम कह रहे हो? वो चौंक कर उठ खड़े हुए। मैं जा रहा हूँ। कहाँ? फ़ायका के पास, वहीं से ऑफिस चला जाऊँगा। उन्होंने बताया तो मामी जी फ़ौरन बोली, नाश्ता कर लो फिर मैं भी चलूँगी।
آپ بعد میں اسما کے ساتھ چلی جائیے گا، تو تم ناشتہ تو کر لو، دل نہیں چاہ رہا۔ وہ کہہ کر رکے نہیں، وہیں سے باہر نکل گئے تھے۔ یہ آفندی ہاؤس ہے جہاں برسوں سے بیگم آفندی کی حکمرانی ہے، جبکہ فائقہ کو یہاں آئے ابھی 1 سال بھی پورا نہیں ہوا تھا۔ صرف چند ماہ جو بیگم آفندی کے طویل برسوں پر حاوی ہو گئے تھے، کیونکہ یہاں کی ہر شے بیگم آفندی سے زیادہ اس کے دکھ پر ماتم کنا تھی، حتیٰ کہ اس کی کھڑکی سے جھانکتا چاند بھی سوگوار تھا۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے اس پر نظریں جمائے بیٹھی تھی، جو دھیرے دھیرے سفر کرتا اب اس کی نظروں سے اوجھل ہو رہا تھا، اور اس کے بعد صبح کا تارا تھا، ہمیشہ کی طرح بہت روشن، جسے اس کی مانگ میں سجانے کی آرزو لیے شہریار افندی اس سے بھی آگے نکل گیا تھا۔ سنو، وہ دل ہی دل میں اسے مخاطب کرنے لگی، تم نے شہری کو جاتے دیکھا ہے؟ ایک پل تمہارے پاس رکا تو ہوگا، ہم اس کے ہمنوا تھے۔ اولین صبح میں نے دیکھا تھا، وہ اپنی اولین شب کا حال تمہیں سنا رہا تھا، تو ضرور آسمانوں کی طرف پرواز کرتے۔ آخر شب کی داستان تم سے کہی ہوگی، مجھے بتاؤ وہ کیوں چلا گیا؟ وہ تو میری رفاقتوں میں برسہ برس جینے کی آرزو رکھتا تھا، پھر اچانک کیا ہوا؟ اس بات نے اس کے اندر سے زندگی کی امنگ چھین لی، میری محبتیں بھی اسے زندہ رکھنے میں ناکام ہو گئیں۔ آسمان کی سیاہی چھٹ رہی تھی اور دھیرے دھیرے پھیلتے اجالے میں صبح کا تارا اپنی شناخت کھو رہا تھا۔ وہ اسے پکارتے پکارتے رو پڑی اور اس خیال سے کہ امی کی نیند خراب نہ ہو، بہت احتیاط سے اٹھ کر کمرے سے نکل آئی۔ لاؤنج میں ٹیوب لائٹ روشن تھی، اس نے آف کی تو ہر شے دھندلا گئی تھی، البتہ گلاس وال پر اجالا اپنی آمد کا اعلان کر رہا تھا۔ وہ صوفے کے کونے میں دھنس کر بیٹھ گئی اور متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، لیکن اسے خود نہیں معلوم تھا کہ کیا ڈھونڈ رہی ہے۔ چونک چونک کر نظریں بھٹک رہی تھیں، تبھی گیٹ کھلنے کی آواز نے اس کی توجہ کھینچ لی۔ اتنی صبح پتہ نہیں کون آیا تھا، اس کی آنکھوں میں دھند تھی یا گلاس وال کو شبنم کے قطروں نے دھندلا دیا تھا، وہ خود نہیں پہچان سکی، بس سفید کپڑے نظر آ رہے تھے۔ پھر دروازہ کھول کر اعظام سامنے آ گئے تو وہ بے اختیار یوں کھڑی ہوئی جیسے بھاگ کر ان کے سینے میں جا چھپے گی، لیکن اس کے قدم اٹھ کر نہیں دے رہے تھے، وہ دوبارہ ٹھہ گئی تھی۔ اس اچانک حادثے نے فاحقہ کے احساسات تو منجمد کیے ہی تھے، اعظام کا ذہن بھی ہر احساس سے عاری ہو چکا تھا، انہیں یہ بھی خیال نہ آیا کہ فائقہ عدت میں ہے اور اسے ان سے پردہ کرنا چاہیے۔ السلام علیکم، اعظام نے قریب آ کر سلام کیا، پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، خیریت سے ہو؟ وہ جواب دینے سے قاصر رہی کیونکہ حلق میں گولا سا اٹک گیا تھا۔ اعظام اس صوفے کے دوسرے کنارے بیٹھ گئے اور قدرے توقف سے پوچھنے لگے، پھپھو کہاں ہیں؟ وہ اب بھی خاموش رہی تو اعظام گردن مڑ کر براہ راست اسے دیکھنے لگے۔ سرخ بوجھل آنکھیں صرف شدت گریہ سے ہی نہیں رجکے کا بھی پتہ دے رہی تھیں، اور کانپتے ہونٹ جانے کچھ کہنے کو بےتاب تھے یا کچھ چھپانے کی سعی میں مصروف۔ انہوں نے قیاس نہیں کیا اور اٹھ کھڑے ہوئے تو وہ بول پڑی، امی سو رہی ہیں، راحت بہت دیر تک میرے ساتھ جاگتی رہی تھی، اس لیے میں نے نہیں اٹھایا۔ تم کیوں اٹھ گئی؟ انہوں نے بے اختیار ٹوکا، پھر جواب کا انتظار کیے بغیر پوچھنے لگے، طبیعت ٹھیک ہے پھپھو کی؟ بس وہ یہی کہہ سکی۔ سہانیہ تو ابھی اچانک ہوا ہے۔ سنبھلتے سنبھلتے ہی وہ ایک دم خاموش ہو گئے، پھر دوبارہ اسی جگہ بیٹھ کر بولے، تمہارے لیے تو اچانک نہیں تھا؟ جی۔ وہ چونک کر دیکھنے لگی تو یقین سے پوچھنے لگے، شہریار کو کینسر کب سے تھا؟ آخری سٹیج پر اچانک ظاہر ہوا یا؟ وہ حیرت کی وسعتوں میں پرواز کر گئی کہ انہیں کیسے معلوم ہوا، اور وہ جواب چاہتے تھے، بتاؤ۔ وہ خاموش رہی۔ فائقہ، میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ انہوں نے آہستہ سے اس کا ہاتھ ہلایا تو وہ نظریں چرا کر بولی، مجھے نہیں معلوم۔ کب معلوم ہوا تمہیں؟ پتہ نہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں، میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس نے گھبرا کر چہرہ گھٹنوں میں چھپا لیا تو وہ خاموش ہو گئے، پھر قدرے توقف سے خود ہی کہنے لگے، مجھے اس وقت یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں بہت پریشان ہو گیا ہوں۔ جب سے سنا کہ شہریار کو بلڈ کینسر تھا تب سے الجھ رہا ہوں۔ آپ کو کس نے بتایا؟ اس نے سر گھٹنوں میں سے اٹھایا لیکن اس کی طرف دیکھا نہیں۔ خاص طور پر سے کسی نے نہیں۔ اس روز 2 آدمی باتیں کر رہے تھے، ایک غالباً شہریار کا دوست تھا اور دوسرا ان کا لیگل ایڈوائزر۔ میں وہیں ان کے پیچھے موجود تھا اور ان کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ یہ ابھی کی نہیں بلکہ برسوں پرانی بات ہے، اس لیے میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ تمہیں کب معلوم ہوا؟ وہ بات کے اختتام پر اسے دیکھنے لگے، اگر آپ جانتے ہیں تو سن لیں کہ میں نے سب جاننے کے بعد اس ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا تھا۔ اس کے بعد میں نے یہ نہیں سوچا کہ زندگی طویل شاہراہ پر وہ کتنے قدم میرے ساتھ چلے گا۔ میرے لیے چند قدم ہی زندگی تھے اور مجھے اس پر کوئی پچھتاوا نہیں، کوئی ملال نہیں۔ میں نے تھوڑے سے وقت میں اپنی پوری زندگی سمو دی ہے۔ وہ بولنے پر آئی تو بولتی چلی گئی، گو کہ حقیقت یہ ہے کہ وہ چلا گیا، لیکن میرے لیے سب سے بڑی حقیقت وہی تھا۔ اس کے بعد سب فریب ہے، اور میں فریب کے بجائے اس حقیقت میں زندہ رہوں گی جو وہ محبت کی صورت میری نس نس میں اتار گیا ہے۔
وہ کوئی عام شخص نہیں تھا، عام سی تو میں ہوں، جانے کیسے اس کی نظروں میں سما گئی تھی۔ شاید میرے نصیب میں اسی طرح زمین سے آسمان ہونا لکھا تھا۔ وہ نہ صرف خاموش ہوئی بلکہ آنکھیں بھی بند کر لی اور اس کی پلکوں پر ستارے چمکنے لگے۔ اعظام جو یکٹک اسے دیکھے گئے تھے، اس کے الوہی روپ سے نظریں چرا کر گلاس وال کو دیکھنے لگے جہاں سورج کی کرنیں دستک دے رہی تھیں۔ انہوں نے چاہا کہ اسے روشنی کی دید دیں، لیکن ان کی ہمت نہ ہوئی اسے پکارنے کی کہ کہیں بند پلکوں کے اندر سجی شاہراہ پر اس کے قدم ڈگمگا نہ جائیں۔ کتنی دیر بعد اس نے پلکوں کے در کھولنے کے ساتھ ہی انہیں پکارا تھا، اعظام بھائی۔ وہ فوراً متوجہ ہوئے۔ شہریار کے بارے میں صرف میں جانتی تھی یا پھر اب آپ اور کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے؟ اس نے کہا تو اعظام دکھ سے بولے، تم نے اچھا نہیں کیا۔ محبت میں اچھا برا کب سمجھ میں آتا ہے؟ میں اپنی بات کر رہا ہوں، تمہیں کم از کم مجھے ضرور بتانا چاہیے تھا۔ انہیں واقعی اس کے نہ بتانے پر بہت دکھ ہو رہا تھا۔ آپ کیا کرتے؟ وہ بلا ارادہ کہہ گئی تھی۔ دعا کرتے کہ آسمان ہلا دیتے۔ وہ بے اختیار کہہ کر ایک لہجہ کو خاموش ہوئے، پھر کہنے لگے، تم نے ہمیشہ اپنی ہر بات مجھ سے کہی، پھر یہ کیوں چھپایا؟ کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں تھا؟ پاگل لڑکی، کہہ کر تو دیکھتی، اپنی زندگی دیکھ کر اس کی زندگی مانگ لاتا۔ اس تمام عرصے میں بھی یہی دعا مانگتی رہی، لیکن وہ مایوسی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ تمہیں مانگنے کا سلیقہ ہی نہیں، اور پھر یہی تمہارا نصیب تھا جس پر اب تمہیں صبر کرنا ہے۔ میں کوئی دعویٰ نہیں کروں گا، پھر بھی جب کبھی کہیں بھی میری ضرورت ہو تو بلا جھجک بلا لینا۔ وہ کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے، پھر پوچھنے لگے، شہریار کی والدہ کب آئیں گی؟ پتہ نہیں، رات ان کا فون آیا تھا، بتا رہی تھیں ابھی ان کا واپسی کا ٹکٹ کنفرم نہیں ہوا۔ اس نے بتایا تو وہ جانے کیا جاننا چاہ رہے تھے۔ اور کیا کہا؟ بس یہی۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، انہوں نے کہہ کر گھڑی پر نظر ڈالی۔ رکیں، میں امی کو اٹھاتی ہوں اور چائے۔ وہ اٹھنے لگی لیکن انہوں نے روک دیا۔ نہیں، چائے وغیرہ کچھ نہیں، اور ابھی پپو کو مت اٹھاؤ، بلکہ تم بھی سو جاؤ۔ کب سے جاگ رہی ہو؟ مجھے نیند نہیں آتی، وہ بے بسی سے بولی۔ حالانکہ میں سونا چاہتی ہوں لیکن بہت لمبی نیند۔ ہاں، کوشش کرو۔ انہوں نے قصداً اس کی بات کو اہمیت نہیں دی۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، اس نے ہمیشہ کی طرح کہا اور دکھ سے بولے، اب کیا دعا کروں؟ وہ خاموش رہی تو اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولے، اللہ تمہارا نگہبان ہو۔ اس کے ساتھ ہی پلٹ کر چلے گئے تو اس نے گیٹ تک انہیں جاتے ہوئے دیکھا، پھر وہیں صوفے پر لیٹ گئی۔ عجیب بات تھی، کیا چوتھے دن بھی اس کا ذہن بالکل خالی تھا؟ رات بھی اس نے زبردستی سوچنے کی کوشش کی تھی کہ بیگم آفندی اب اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گی، اور ابھی بھی، لیکن اسے کامیابی نہ ہوئی۔ مزید اس سے ہٹ کر بھی کوئی بات سوچ نہیں پا رہی تھی۔ بس جو سامنے آ جاتا اسے دیکھ لیتی، سن لیتی، اس کے بعد کیوں جیسے کوئی تھا ہی نہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے اعظام اس کے سامنے تھے، لیکن جیسے ہی منظر سے ہٹے، ذہن سے بھی محو ہو گئے تھے، جس کا مطلب تھا اس عظیم سہانے سے اس کے سارے احساسات متاثر ہوئے تھے، منجمد ہو گئے تھے۔ بھوک پیاس کا احساس ہی نہیں تھا۔ رات امی کے بہت مجبور کرنے پر اس نے چلنے والے بمشکل حلق سے اتارے تھے۔ اس کے بعد حالانکہ سوئی بھی نہیں تھی، پھر بھی بھوک کا احساس نہیں تھا، البتہ کمزوری بہت محسوس ہو رہی تھی۔ امی اٹھ کر آئیں تو اسے نڈال حالت میں لیٹے دیکھ کر مزید پریشان ہو گئی۔ یہاں کیوں آ گئی؟ بس یوں ہی، اس نے کہا، پھر ایک دم یاد آنے پر بولی، وہ اعظام بھائی آئے تھے۔ چلا گیا؟ جی، دفتر جانا ہوگا۔ خیر تم نے کچھ کھایا بھی ہے کہ نہیں؟ امی نے پوچھا تو اس کے خاموش رہنے پر بڑبڑاتی کچن میں چلی گئی تھی۔ کچھ دیر بعد امی ناشتہ لے کر آئیں تو وہ امی کی ناراضی کے خیال سے خود ہی اٹھ بیٹھی۔ ایسی حالت میں تو خود خوراک ڈبل ہو جاتی ہے، لیکن تم کچھ کھاتی ہی نہیں۔ امی اسے سرزش کرنے کے ساتھ اسے اپنے ہاتھ سے کھلانے لگی۔ وہ کچھ نہ بولی، انہیں کھلانے سے نہیں روکا، البتہ آخر میں دودھ کا گلاس ان کے ہاتھ سے لے کر خود ہی گھونٹ گھونٹ پینے لگی تھی۔ پیٹ بھر جانے سے آنکھوں میں نیند اترنے لگی، لیکن اس وقت سلیمان کے ساتھ راحیلہ آ گئی، اور ابھی سلام دعا کا مرحلہ طے ہوا تھا کہ سونی، رابعہ اور عثمان بھی آ گئے، جس سے سناٹا تو ٹوٹا ہی، اس کا دھیان بھی بڑھ گیا۔ اچھا ہوا تم لوگ آ گئے، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی، اتنا بڑا گھر کیسا ویران پڑا ہے؟ امی نے کہا تو راحیلہ پوچھنے لگی، اس کی ساس کب آئیں گی؟ پتہ نہیں، رات فون تو آیا تھا، آنے کا کچھ طے نہیں، مجھ سے کہہ رہی تھی کہ جب تک میں نہ آؤں اس کے پاس رہنا۔ امی نے بتایا، ظاہر ہے اسے اکیلا تو نہیں چھوڑا جا سکتا، رابعہ نے کہا۔ راحیلہ نے کہا تو رابعہ اسے دیکھ کر بولی، میرا تو خیال ہے امی اسے لے کر گھر چلیں۔ نہیں نہیں، ایسی غلطی نہیں کرنا، راحیلہ فوراً ٹوک کر کہنے لگی، اس کی ساس بڑی چلاک عورت ہے، اگر یہ یہاں سے چلی گئی تو اسے کچھ بھی نہیں دے گی، جبکہ اس کا میاں اکیلا وارث تھا۔ سنو، اپنا حق مت چھوڑنا، آگے تمہاری بھی اولاد ہونے والی ہے، اس کے کام آئے گا۔
उसने इल्तिजाई नज़रों से राबिया को देखा कि खुदा के लिए इसे खामोश कराओ, और राबिया ने समझकर राहीला के सामने हाथ जोड़ दिए। खुदा के लिए ऐसी बातें मत करो, मैं इसके भले को ही कह रही थी। अपना बुरा भला मैं खुद सोच सकती हूँ, और इसके यहाँ और या वहाँ रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इसका हक है इसे मिलेगा, मुझे और तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। राबिया कदरे सख्ती से टोक कर बोली थी। चले अम्मी, घर चलें फ़ायका को लेकर। इसकी सास से पूछे बगैर तो मैं इसे नहीं लेकर जा सकती। अम्मी ने माजूरी जाहिर की तो राबिया नागवारी से बोली, क्यों? इनका अब क्या इख्तियार? जिसके साथ असल था वो ही नहीं रहा तो उसके बाद बाकी रिश्तों की क्या अहमियत? क्यों फ़ायका? उसने कुछ हैरान होकर राबिया को देखा, फिर दुख से बोली, मेरा शहरयार से नाता टूटा नहीं है, कुछ बदल गया है। कल मैं उसकी बीवी थी, आज मैं उसकी बेवा हूँ। वो है या नहीं, उसका नाम मेरे नाम के साथ था, है और रहेगा। मेरा ये मतलब नहीं था। राबिया ने नादिम होकर उसे गले लगाया, फिर अपने हाथों से उसके आंसू साफ करके कहने लगी, मैं तुम्हारी तन्हाई की वजह से कह रही थी। वहाँ सबके दरमियान तुम खुद को बेहतर महसूस करोगी। यहाँ तुम्हारी दिलजोई करने वाला कोई नहीं है, जो कि बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर तुम नहीं चाहती। वो राबिया की बात काट कर बोली, मैं चाहूँ या ना चाहूँ, जाना तो है। बेगम अफंदी ने लंदन में ये अपार्टमेंट शहरियार के लिए ही खरीदा था कि जब वो इलाज के लिए यहाँ आए तो उसे रिहाइश की कोई प्रॉब्लम ना हो, और गो के बहुत थोड़े दिन यहाँ रहता, फिर भी उसमें ज़रूरत के अलावा उसकी दिलचस्पी की हर शय मौजूद थी, जिन्हें अब बेगम अफंदी हसरत से तक रही थी। 10 रोज़ पहले जब वो यहाँ आई थी, इस वक्त शहरियार अपनी ज़िंदगी की किताब का आखिरी वर्क खोले बैठा था। वो उसे देखकर चीख पड़ी थी, शेरी, क्या मकसद है तुम्हारा? क्यों तुम मुझे परेशान कर रहे हो? अब नहीं करूँगा, वो बहुत मासूमियत से बोला। तुम यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आए थे और तुम्हारी ये हालत, ओह गॉड। वो उसके बढ़ते चेहरे और बड़ी हुई शेप को देखकर झुंझला गई थी। चलो उठो, मैं डॉक्टर बॉथम से अपॉइंटमेंट लेकर आ रही हूँ। बस मामा, अब मेरा इलाज डॉक्टर बॉथम के पास नहीं है, उसने उकता कर कहा। बेटा, क्यों मायूसी की बातें कर रहे हो? चलो उठो। उन्होंने मोहब्बत से उसे उठाना चाहा, लेकिन उन्हें बाजुओं से थाम कर अपने पास ही बिठा लिया। मेरी इस हालत की जिम्मेदार आप हैं मामा। मैं? उनकी पेशानी पर हल्की सी लकीर उभरी थी। हाँ, इतने बरसों में कभी एक बार भी आपने सोचा कि मुझे बीमारी देकर अल्लाह आपको आजमा रहा है, सजा दे रहा है, या अपनी तरफ रुजू करने का मौका, इशारा? उसने कहा तो बड़े आराम से बोली थी, आजमाइश होती है बेटा, लेकिन आपके लिए आजमाइश नहीं, सजा है, क्योंकि आपने डैडी की बीवी बच्चों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, जहर दिया था उन्हें, और वही जहर अल्लाह ने आपके औलाद में उतार दिया। वो अचानक बेफर कर उन्हें झंझोड़ने लगा, जबकि वो सन्नाटे में आ गई थी। इसके बावजूद आपको कभी एहसास नहीं हुआ, कभी अपने गुनाह पर नादिम ना हुई। अगर नादिम होकर माफ़ी मांगती तो अल्लाह बड़ा मेहरबान है, ज़रूर माफ़ करके मुझे नई ज़िंदगी बख्श देता। लेकिन आपको अपनी मुझसे ज़्यादा धन दौलत से प्यार है, और उसी पर भरोसा। जब भी आपने अल्लाह से रुजू नहीं किया। अभी भी वक्त है मामा, तौबा के दरवाजे बंद नहीं हुए, आप मांग सकती हैं। वो निढाल होकर गिड़गिड़ा रहा था। मामा प्लीज़। वो उसके गिड़गिड़ाने से ज़रा चौंकी, फिर अपने कंधों से उसका हाथ हटाकर बोली, तुम्हें ज़रूर किसी ने मेरे खिलाफ बहकाया है और तुमने यकीन भी कर लिया। इन बातों में वक्त ज़ाया नहीं करें मामा, मुझे बस इतना यकीन दे दें कि आप डैडी के बीवी बच्चों से माफ़ी मांग कर उनके सारे हक अदा कर देंगी। उसने फिर उनके हाथ थाम लिए। अव्वल तो मैंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया, फिर भी अगर तुम कहते हो तो मैं ऐसा कर लूँगी, लेकिन पहले। वो बेनियाजी से कहते हुए एकदम खामोश होकर उसके हाथों को देखने लगी, जो उनके हाथों से फिसल गए थे।